بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ڈاکٹر اسلم آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری حال سفر کی ویڈیو سیریز حال سفر حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی اور ہم اس کتاب سے پہنچے ہیں، یہ ہماری 15ویں ویڈیو ہے اور ہم پہنچے ہیں پیج نمبر 82 سے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 اپریل 1984 کو مغرب کے ذکر میں مراقبات کے دوران جب دربار اقدس میں پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پہلے بھی ایک روحانی ڈیوٹی ادا کر رہے ہو، مگر اب تمہیں مزید ایک غیر معمولی مشن سونپا جا رہا ہے۔ جنات پر تمہیں خصوصی تصرف عطا کیا گیا ہے۔ دیگر روحانی امور کے علاوہ جنات کی تبلیغ و ارشاد کا خصوصی فریضہ بھی تم نے انجام دینا ہے۔ عالم جن و انس میں اتحاد اسلامی، نفاذ اسلام اور غلبہ اسلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے وجود سے بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اولیاء برزخ میں سے اکابر اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ، سید ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اور تمہارے بابا جی یعنی حضرت شیخ حافظ احمد ہیلانی رحمت اللہ علیہ کا تعاون تمہیں حاصل ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اس مشن کے سربراہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے نگران اعلیٰ ہوں گے اور تم براہ راست مجھ سے ہدایت حاصل کرو گے۔ تمہیں فی الحال قطب وحدت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ آج سے تم میرے بیٹے ہو، میرے گھر کا ایک فرد ہو۔ آئندہ مسجد کی بجائے گھر روضہ اطہر میں بیٹھ کر درود پڑھا کرو۔ پھر مجھے دربار عام مسجد سے اٹھا کر اپنے نور محل کے دربار خاص میں لے گئے، جہاں پر شفقت نچھاور فرما دی گئی۔ یاد رہے کہ دربار خاص میں بہت کم اولیاء کو مستقلاً باریابی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، اب جب کہ 3 سال کی صبر آزما اور جان گسل جد و جہد اور عالمگیر معرکہ ہائے حق و باطل کے بعد اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل توجہ اور ہدایت اور نگرانی کے تحت عالم جنات میں عالمی سطح پر اتحاد اسلامی، نفاذ اسلام و غلبہ اسلام کی منزل مراد حاصل کر لی گئی ہے، اور مشن کے آغاز کے وقت کے جنات کی کل 15 ارب آبادی میں سے صرف 3 ارب مسلمان تھے، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف 3 ارب غیر مسلم رہ گئے ہیں، یعنی 3 سالوں میں 9 ارب جنات حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور 514 ریاستوں نے اسلامی اتحاد میں شامل ہو کر نفاذ اسلام کی سعادت حاصل کی۔ جنات میں مشن پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ یہ دراز تر داستان ہے جس کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم صادر فرمایا گیا کہ اپنی روحانی کیفیات و احوال اور تصوف و سلوک کے بارے میں ایک مختصر سی کتاب قلم بند کروں جو سالکین کے لیے مشعل راہ ثابت ہو۔ مزید فرمایا، دین کے اہم ترین شعبے احسان کو ایک بڑا طبقہ نظر انداز کر چکا ہے، انکار کے مقابلے میں اظہار بھی پوری قوت سے ہونا چاہیے، لہذا اپنے احوال کا بھی تذکرہ کرو تاکہ لوگوں کو اس کی برکات کا احساس ہو اور انہیں اس راہ پہ چلنے کا شوق نصیب ہو۔ کہ عرض کیا کتاب کا نام کیا رکھوں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بول اٹھے، حال سفر۔ میں غور ہی کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، از فرش تا عرش بھی نیچے لکھوا دینا تاکہ معنویت پیدا ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے فضل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے ناچیز کو انعامات سے اس قدر مالا مال فرمایا گیا ہے کہ اگر میں ظاہر کر دوں تو لوگ یقین کرنے کی بجائے مذاق کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو قرآن کریم کی یہ آیت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم
وسلموا تسلیما، سورہ الاحزاب کی آیت 56۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور خوب سلام بھیجو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت بتانے کے بعد فرما رہے ہیں ہر کوئی ہر دور میں پڑھتا رہا ہے، میری حدیث میں بھی موجود ہے۔ اب میں آپ کو حدیث بتا دیتا ہوں۔ الترمذی میں یہ حدیث موجود ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بھی بتائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر اس حکم پر کما حقہ توجہ نہیں دی گئی۔ تمام عباد و زہاد نے نوافل تلاوت اور تسبیحات پہ توجہ مرکوز رکھی، انہوں نے درود شریف پر وہ توجہ نہ دی جس کا تقاضا اللہ کریم نے کیا تھا، مگر میری امت میں تم واحد شخص ہو جس نے اللہ کریم سے عجیب دعا مانگی۔ درود اللہ تعالیٰ کا ذاتی وظیفہ ہے، سو جب تم نے اس کی دعا کی تو گویا اللہ کریم کی آرزو طلب کر لی، لہذا اس نے تمہیں درود کی ذاتی نسبت عطا فرما دی۔ تمہاری یہ معصوم اور پاکیزہ ادا و دعا اللہ کریم کو اتنی پسند آئی کہ تمہیں بتدریج ذوق و شوق اور ہمت حوصلے سے نوازتے چلے گئے۔ تم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت سے درود پڑھنے والے پہلے 100 اشخاص میں شامل ہونے کی دعا کی تھی، مگر اللہ کریم نے اس لحاظ سے تمہیں ساری امت میں اول کر دیا، سو درود شریف کی تعداد کے لحاظ سے کوئی بھی تمہارا مثیل نہیں۔ اس درود شریف کی وجہ و برکت سے میں نے اور ایصال ثواب کی وجہ سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا ہے، اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ میں میری ذاتی توجہ جتنی تمہیں حاصل ہوئی ہے وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم تیرے شامل حال ہو رہا ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں درود شریف کے سلسلے میں یہ گزارش بھیجا نہ ہوگی کہ اگرچہ درود شریف پہلے بھی میرا معمول تھا، مگر 29 جولائی 1975 کو میں حضرت مولانا اللہ یار خان رحمت اللہ علیہ یعنی کہ میرے شیخ کے حلقے کے ذکر میں شامل ہوا تو اس سے انس مزید بڑھ گیا، یعنی درود سے انس مزید بڑھ گیا، اور میں نے روزانہ بلا ناغہ 10,000 درود شریف اور 10,000 کلمہ طیبہ کا ود معمول بنا لیا۔ تان کے رمضان شریف 1976 کے اعتکاف کے دوران دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان میں سے ایک کو اختیار کر کے درجہ کمال تک پہنچانا چاہیے۔ درود شریف سے طبعی لگاؤ کے باعث اسے اختیار کیا گیا، اور پھر ایک عجیب سی آرزو نے دل میں پیدا ہو کر بے قرار کر دیا۔ بے چینی بڑھی تو نصف رات کی وقت دعا کی صورت لبوں پر آ گئی، بارگاہ الہی میں دست دعا بلند ہوا، الہی مجھے تا حیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کم از کم 1 کروڑ سالانہ درود شریف کے ایصال کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ میں درود شریف کا ریکارڈ قائم کروں پھر توڑوں، پھر قائم کروں پھر توڑوں، پھر قائم کروں۔ رب العالمین میرے مالک مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پہلے 100 خوش نصیبوں میں شامل فرما جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجا ہے۔ بے حد و بے حساب تعریفیں، ناپیدا کنار تعریفیں، بے انتہا تعریفیں میرے اللہ میرے مالک کے حضور جس نے مجھ ناچیز و عاجز کو یہ دعا مانگنے کا لازوال شرف بخشا، بے مثال سعادت سے بہرہ ور کیے، فرمایا جس نے مجھے اپنے ذاتی وظیفے سے سرفراز فرما دیا۔ میں اگر یہ کہوں کہ نہ کسی نے ایسی دعا مانگی نہ کسی کی ایسی دعا قبول ہوئی، میں کیوں نہ کہوں کہ 1400 سال سے رحمت حق منتظر تھی کہ کوئی دعا مانگے تو صحیح، وہ ذات اقدس طالب تھی کہ کوئی طلب تو کرے، یہی طلب اس کا مطلوب تھی، اور اس طلب کے لیے دل چنا تو کس کا چنا؟ ہاں کمال کا چنا، بے شک کمال کا چنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے کمال کو اس نعمت لازوال بے مثال سے مشرف کیا گیا کہ ملائکہ بھی جھوم اٹھے، کائنات جھوم اٹھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوم اٹھے، ارے رحمت حق جھوم اٹھی، کمال کا نصیب جاگ اٹھا۔ میرے اللہ میرے مالک بے حد و بے حساب تعریفیں، بے کراں تعریفیں، بے پایا تعریفیں تیرے لیے۔
اسے میری شاعرانہ تعالی پہ محلول نہ کر، یہ تحدیث نعمت ہے، اظہار تشکر ہے۔ قرآن کریم 6666 پھولوں کا گلدستہ ہے، فقیر نے تو صرف ایک آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ الاحزاب آیت 56۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور خوب سلام بھیج۔ کہ ایک پھول کا سوال کیا تھا، یہ سوال اس اللہ وہاب کو اتنا بھایا کہ سارا گلدستہ ہی حوالے کر دیا، ایک پھل منگیا ہے سارا باغ حوالے ڈھولا، سارے قرآن کریم کی نسبت عطا فرما دی گئی، کائنات بخش دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں تمام قرآن کریم کی نسبت عطا کی گئی ہے، اپنے شاگردوں کو جس آیت کا یا سورہ کی چاہو نسبت عطا اور مراقبہ کرا سکتے ہو۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفسرین نے کوثر کے معنی حوض اور خیر کثیر بیان کیے ہیں، خیر کثیر سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں اتفاق سے ایک صاحب کشف ساتھی میرے پاس بیٹھا تھا، میں نے اسے مراقبہ کرنے کے لیے کہا اور خود آیت کریمہ انا اعطینا کل کوثر، سورہ کوثر کی آیت پہلی، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو خیر کثیر بریکٹ میں قرآن کریم عطا فرمایا، پڑھی۔ پوچھا کیا نظر آیا؟ کہنے لگا کہ ایک وسیع و عریض تالاب ہے جس میں شفاف سفید پانی دو نہروں سے گر رہا ہے۔ میں نے کہا نہروں کے ساتھ ساتھ جا کر دیکھو یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہنے لگا جنت سے آ رہی ہیں۔ میں نے کہا آنکھیں کھول دو۔ پھر میں نے کہا کہ میں دوبارہ یہی آیت پڑھوں گا، اب بتاؤ تمہیں کیا دکھائی دے گا؟ سو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، کہنے لگا اب آپ کے دونوں ہاتھوں میں قرآن کریم آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک اور آیت مبارکہ ان الابرار لفی نعیم، سورہ الانفطار آیت 13، بلا شبہ نیک لوگ بہشت میں ہوں گے، پڑھی۔ کہنے لگا اب جنت میں موجود ہوں۔ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اس سے ملحقہ آیت وَإِنَّ الفجار لفی جہیم، سورہ انفطار آیت 14، اور یقیناً بدکار دوزخ میں ہوں گے، پڑھوں۔ ابھی الفاظ ادا کرنے ہی والا تھا کہ یکدم بول اٹھا حضرت اب بائیں جانب جہنم بھی دہکتا نظر آ رہا ہے۔ کسی نیک ساعت میں ایک طلب، ایک دعا، ایک شعر کے سانچے میں ڈھل کر لبوں پہ آ گئی تھی، میری پیاس چھینٹوں سے کب بجھ سکے گی؟ میں صحرا ہوں، دریا پیا چاہتا ہوں۔ مجیب الدعوات نے اسے شرف قبولیت بخشا، پھر کیا تھا، میں دریا پہ دریا لنڈھاتا گیا، سمندر پہ سمندر پیتا چلا گیا۔ ہاں وہ سمندر جس کا ایک پیالہ پی کر نہ جانے کتنے لوگ حواس کھو بیٹھے۔ دینے والا دے رہا ہے، مسلسل دے رہا ہے، میں پی رہا ہوں، مسلسل پی رہا ہوں۔ میرے اللہ، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میرا ظرف وسیع کر دے، وسیع کر دے اور وسیع کر دے۔ تو دیتا رہے میں پیتا رہوں، عبدالآباد تک پیتا رہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پیتا رہوں۔ جزی اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، اے میرے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے وہ جزا عطا فرما جس کے وہ اہل ہیں۔ میرا ورد مندرجہ ذیل درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دربار اقدس میں یہ درود شریف بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب انفاس العارفین میں بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے تھے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، گویا حاضرین میں سے ہر شخص اپنی فہم اور معرفت کے مطابق درود پیش کرتا ہے۔ مجھ سے یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پہ انتہائی خوشی و مسرت کے آثار ہوئے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مراقبہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں خوشی سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے، میری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ حسن اتفاق سے
آپ کا پسندیدہ درود ہی میرا شغل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شگفتگی کے عالم میں فرمایا، بیٹے تمہیں اس درود شریف کی نہایت عظیم الشان نسبت عطا کی گئی ہے جو پہلے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اسی نسبت کی تاثیر و فیض کے تحت ہی تمہارے لیے روزانہ اتنی کثیر تعداد میں درود پڑھنا ممکن ہوا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے، ناچیز نے یہ نسبت دوسروں کو منتقل کرنے کی اجازت کی درخواست پیش کی جو بخوشی قبول فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، تمہارا یہ درود بارگاہ الہی میں اتنا مقبول ہے کہ تمہاری نسبت اور اجازت والے کو ایک بار پڑھنے پر بے حساب اجر سے نوازا جائے گا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ اس بات کے بعد لکھتے ہیں، اس وقت میرا ایک صاحب کشف شاگرد میرے پاس موجود تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مشاہدہ کراؤ۔ سو میں نے اسے مراقبے کے لیے کہا اور خود ایک بار درود شریف پڑھا۔ اس نے بتایا کہ آپ کے درود شریف شروع کرتے ہی انوارات کی بارش شروع ہو گئی اور مجھے ایک لمحے میں پوری زمین و آسمان پر یہ بارش برستی دکھائی گئی۔ جزی اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معہ اہلہ، اے میرے اللہ تو ہماری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جزا عطا فرما جس کے وہ اہل ہیں۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لہذا اس فقیر کی طرف سے ہر کسی کو اس درود شریف کی اجازت دی جاتی ہے اپنی ہمت کے مطابق روزانہ معمول اختیار کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین ڈاکٹر اسلم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔